السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ماجد پارق آج پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ قاف 50 نمبر کی صورت شریفہ کے آخری رکوع پر اللہ کی مدد سے اور اللہ کی استعان کو طلب کرتے ہوئے ہم اس پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف و توصیف بیان کریں اور اس کے ایک اکیلے مالک ہونے کا ہمیں اعتراف کریں کہ وہ ایک اکیلا مالک اس جہاں کا کوئی اس کا پیرالل نہیں، کوئی اس کا ایسوسیٹ نہیں۔ پھر ہدیہ درود و سلام پیش کریں ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان، وہ رسول جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، جس کی درس و تدریس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آج ہم 50 نمبر کی صورت شریفہ کے آخری رکوع پہ اللہ تعالیٰ کی استعان طلب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہوئے انشاءاللہ اس پر بات چیت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ جہنم کی طرف سے جواب آئے گا کہ کیا اور مزید ہے۔ اس آیت میں آخرت کی، دنیا کی ہولنا کی اور اللہ تعالیٰ کی سزا کے تعلق سے بتایا گیا۔ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ایک ایسا دور ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سیریسنس کے ختم ہونے والا دور ہے۔ لوگوں میں ایک ایسا سینس، ایک ایسا مزاج بن گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہے ہی کتنی، اس کو موج مستی میں اڑا لو، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں اڑا لو، عیش و آرام میں بتا لو، اس لیے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی۔ اور اس طرح آج ایک خود غرضی اور سیلفشنس والا واتاورن بن گیا ہے۔ لوگوں میں انسانی قدریں اور ہیومن ویلیوز اب ختم سی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ موجودہ دور کے انسانوں میں ایک سوچ بن گئی ہے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی۔ بالکل غلط سوچ ہے یہ۔ زندگی دوبارہ ضرور ملے گی، پنرجنم ضرور ہوگا، ری برتھ ضرور ہونے والا ہے، لیکن جب یہ دوبارہ زندگی ملے گی وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، اس میں موت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، موت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے، اور وہ دن ہوگا حساب کتاب کا دن ہوگا اور سزا اور جزا والا دن ہوگا، جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں جب جب قیامت کے خوف کی کمی والا ماحول بنے گا، یہ دنیا بے لگام اور خود غرضی والی زندگی جینے لگے گی، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ قیامت کے حساب کی جواب دہی کا احساس اور آخرت کی سزاؤں کا خوف جب انسان سے جاتا رہے گا، اس کے ذہن میں ان ساری باتوں کا ایک مذاق سا بنتے چلے جائے گا۔ اور اسی طرح جہنم کا بھی مذاق بنایا گیا، اور اس پر فلمیں بھی بنی جس میں کامیڈی کی گئی کہ انسان کا پیدا کرنے والا اتنا بے رحم اور کرور ہے کہ انسانوں کو نرک میں اور جہنم میں ایک کڑائی میں تیل کو ابالتے ہوئے اس میں انسان کو پکوڑوں کی طرح تلے گا، اور اس طرح ان سیریسنس کا ایک مذاق بنتے چلے گیا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ ریلیجین کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے ایک مورل کوڈ آف کنڈکٹ کی طرح نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ ایک مائتھولوجی اور ایک قصہ کہانیوں کی طرح دیکھا جاتا ہے، جس کے تعلق سے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، دقیہ نوسیت والی سوچ کے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، تو جواب ملے گا کہ فیری ٹیلز ہیں، پنچ تنتر کی کہانیاں ہیں۔ تو آج کے درس کی پڑھی گئی اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے تعلق سے فرمایا کہ کیا تو بھر گئی؟ تو جواب ملے گا کہ is there anything more، یعنی جہنم کی کیپیسٹی لمٹ لیس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں جہنم کی لمٹ لیس کیپیسٹی کے تعلق سے جب انسانیت کو انفارم کر رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں، تو اس میں بے رحمی اور کرورتا والی بات نہیں ہے، بلکہ رحم والی بات ہے، دیا والی بات ہے۔ ٹھیک ویسا ہی جب کوئی ہمارا خیر خواہ
کوئی ویل وشر یا شبھ چنتک ہمیں آنے والے خطرے سے آگاہ کرتا ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کنٹراسٹ میں جنت کی خوشخبری بھی دی اور ساتھ ہی ساتھ جنت میں جانے والوں کے تعلق سے بھی فرمایا کہ یہ کون لوگ ہوں گے اور انہوں نے دنیا میں کیسا جیون گزارا ہوگا۔ وہ آیتیں ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اور قریب کر دی جائے گی جنت اللہ سے ڈر ڈر کر جیون گزارنے والوں کے لیے جو ان سے دور نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، ہر ایک رجوع ہونے والے اور اپنے رب کے حکم کی حفاظت کرنے والے کے لیے۔ جو کوئی الرحمن کو بن دیکھے اس سے ڈرتا رہا اور قیامت کے دن حاضر ہوا جھکا جھکا اور نرم دل لے کر، ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، اور یہ داخلہ ہمیشہ ہمیش کا داخلہ ہوگا۔ ان کے لیے اس میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس سے مزید انہیں ملتے چلے جائے گا۔ یعنی جنت ان لوگوں کے لیے دور نہیں ہوگی بلکہ بالکل اپروچیبل ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں تقوی والا جیون گزارا ہوگا۔ اب یہ تقوی والے لوگ کون ہوں گے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ دراصل ہماری اپروچ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ایسی ہونی چاہیے کہ ہم خود اس کتاب سے ہی سوال کریں تو ہمیں جواب ملتے چلے جائے گا۔ اس سوال کا جواب اگلی ہی آیتوں میں دیا جا رہا ہے، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر اس شخص سے کیا جاتا ہے جس نے اپنے مالک کے حکموں کی اپنے عمل سے حفاظت کی، اپنے رب کے آرڈرز پر چلتے ہوئے ان آرڈرز کو رسپیکٹ دیا، اپنے پالنہار کا فرما بردار بنتے ہوئے اپنا سدھار اور اپنے ریفارمیشن کے کام کو ہمیشہ ترجیح اور پریفرنس دیتے ہوئے اپنے مالک کی طرف رجوع ہوتے رہا اور ایک مخلصانہ توبہ کرتے ہوئے اور سنسیئر ریپینٹنس کرتے ہوئے ہر برائی سے منہ موڑتے ہوئے زندگی گزاری۔ ہر کام میں، چاہے وہ کام دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، اپنے رب کی ہر پل موجودگی کے احساس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جیون گزارا ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، اپنے مالک کے سامنے حساب دینے کے خوف سے اپنے آپ کو منمانی کرنے سے روکتے رہا، جس میں اس کی زندگی ایک جد و جہد اور ایک سٹرگل میں گزری کہ اسے اپنے آپ سے ہی اپنی خواہشوں سے ہمیشہ لڑنا پڑا، جس میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اور ہمیشہ اس دنیا میں اس کی کوشش رہی کہ جب اپنے رب کے سامنے قیامت کے حساب کے لیے کھڑا ہونے کا دن آئے تو اپنے رب کے سامنے جھکا جھکا اور شرمندہ اور گناہوں سے پاکیزہ دل لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ سورہ یاسین کی آیت ہے یہ کہتی ہے، اور یہ خوف ایک انسان میں اس طرح آئے گا کہ اسے اس بات کا پکا احساس ہو کہ اس کا رب بڑا ہی دیالو اور مہربان تو ضرور ہے کہ پل پل اس کی ضرورتوں کو سپلائی کر رہا ہے، لیکن جب وہ حساب لے گا تو میرا کام اس دنیا میں ایسا ہو کہ اپنے مالک کے الرحمن اور الرحیم ہونے کے بعد بھی اس کے سامنے حساب دینے سے لرزتے ہوئے جیون گزاروں اور اس کی وارننگز کو کبھی نظر انداز نہ کروں، اس کی وارننگز کو کبھی اگنور نہ کروں۔ اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اسے اپنے مالک سے مغفرت، موکش اور سیلویشن ملے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں مکمل سلامتی کے ساتھ۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور غم کبھی تمہیں چھوئے گا نہیں۔ بے فکری والی اب زندگی ہوگی ہمیشہ کی تمہارے لیے، اس لیے کہ اس دنیا میں تم نے ایک فکر مندی والا اور سیریسنس والا جیون گزارا تھا، اور جو کچھ بھی تم چاہو گے وہ تم پاؤ گے اور ہمیشہ حاضر ملے گا، اور ہماری طرف سے بونس اور ایڈیشنل بھی نعمتیں موجود رہیں گی جو بالکل بے روک ٹوک ہوں گی۔
اس دنیا میں انسان ہر چیز استعمال نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ایک ہارٹ پیشنٹ ہو تو اس کے کھانے پینے میں کئی طرح کے ریسٹرکشنز ہوتے ہیں. کوئی ڈائبٹک ہو تو اسے میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنی ہوتی. اس طرح کی کوئی روک ٹوک، کوئی پرہیز جنت میں نہیں ہوگی. انسان جو چاہے گا وہ انجوائے کر سکے گا. اب اگلی آیتیں دیکھتے ہیں جن میں مضمون ایک کروٹ لیتے ہوئے، ایک ٹرن لیتے ہوئے انسان کو ریمائنڈ کروا رہا ہے، انسان کے نفس کو جھنجھوڑ رہا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. اور ان سے پہلے کی بہت سی آبادیوں کو تو ہم ہلاک کر چکے ہیں جو طاقت اور قوت اور مائٹس میں ان سے کہیں زیادہ تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر بھی کوئی پناہ کی جگہ اور کوئی ریفیوج ان کو مل نہیں سکی. بے شک اس واقعے میں نصیحت اور عبرت موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو سوچنے سمجھنے والا دل رکھتا ہو اور غور سے سنے اور اس کا ذہن بھی حاضر ہو. یہ آیتیں انسان کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ پچھلے لوگوں کے بارے میں معلوم تو کرو کہ ان لوگوں کا کیا حال بنا. وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے بلکہ ترقی یافتہ لوگ تھے. ان کے بڑے بڑے امپائرز، ان کی بڑی بڑی سلطنتیں، ان کے عالی شان محل آج بھی کھڑے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں ان کی ترقیات کی، ان کے ڈیولپمنٹس کی. ان آیتوں میں ایک انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ ذرا سوچ تو صحیح کہ کہاں گئے یہ سارے لوگ. اب ان کی بربادی کی کہانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں جس پر ہم سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ کا وقت آیا تو کیا ان کی طاقتیں اور ان کے امپائرز ان کو بچا سکے؟ کیا دنیا میں پھر کہیں انہیں پناہ مل سکی؟ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچے انسان کہ اللہ کے مقابلے میں بغاوت کر کے اسے کہاں پناہ مل سکے گی. اس وقت قرآن کی ان آیتوں کی طرف میں آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں جن میں ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ. قوم عاد اور سمود یہ کوئی معمولی قومیں نہیں تھی اور تمہیں ان کے ٹھکانوں کا پتہ بھی معلوم ہے. نہیں معلوم تو آج کے دور میں بہت ہی آسان ہے کہ گوگل میں ٹائپ کرو تو ان کے کھنڈرات کی تصویریں ہمیں مل جائیں گی، ان کی بربادی کی تصویریں ہمیں مل جائیں گی. کون تھے یہ، کیا تھے یہ سب پتہ چل جائے گا. لیکن اگر پتہ نہیں چلے گا تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا وجہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحے ہستی سے مٹا ڈالا. یہ وجہ ہمیں قرآن مجید ہی بتائے گا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے بلکہ ایک ویژن والے، ایک بصیرت والے لوگ تھے، لیکن اپنی ترقی پر بڑا ناز اور بڑا فخر ہونے لگ گیا تھا انہیں، اور ان کے شیطانی خیال اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ ان کی سوچ ایسی بن گئی کہ انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا. اور اتبنون بکل رین آیتن تعبثون، معصوم لوگوں کا خیال انہیں نہیں رہا کہ ایسی عمارتیں بنانے لگے جن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، ایسے لا حاصل مونومنٹس بنا ڈالے جن سے کوئی پازیٹو آؤٹ کم برآمد نہیں ہو سکے. اور سوچ ایسی بن گئی کہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، ان عمارتوں اور اپنے محلات کو تعمیر کر کے ایسے بے فکر ہوئے کہ سوچنے لگے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی ہے. اور اس سوچ نے انہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ایسا بے رحم بنا دیا کہ معصوم جنتا پر زور اور جبر کرنے لگے. اور ان کی اس بے لگام زندگی نے انہیں قیامت کے حساب سے ایک طرح کی غفلت میں ڈال دیا. اب ہم بھی سوچیں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں ایسی کتنی نشانیاں بھری پڑی ہیں. ایک مثال دیتا ہوں میں آگرہ کے تاج محل کی. یہ عمارت اپنی بیوی کے عشق میں ایک بادشاہ نے بنا ڈالی ہے، بیوی کے عشق میں، اور ایسی بے مثال عمارت بنائی کہ اس کی نقل بھی کی گئی تو اس نقل والی عمارت میں بھی وہ بات نہیں آ سکی جو تاج محل میں ہے. ہم انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمارت 16th سینچری میں بنائی گئی. سن 1631 سے سن 1648 کے بیچ یہ عمارت بنائی گئی.
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمارت اپنے آپ میں ایک بے مثال آرکیٹیکچرل ڈیزائن والی ہے، لیکن ہم سوچیں کہ اسی صدی میں اور انہی سالوں میں کیمبرج میں ہارورڈ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی گئی، جو کچھ ہی سالوں میں ایک ایسی یونیورسٹی کے روپ میں دنیا میں آئی کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک طرف تاج محل کا آؤٹ پٹ ہم دیکھ لیں اور دوسری طرف ہارورڈ یونیورسٹی کا دیکھ لیں تو ہمیں معاملہ سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ ضرورت ہے کہ انسان اپنی سوچ کو زندہ رکھے، اپنے ضمیر کو زندہ رکھے اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو انسان میں نرمی اور ہمبلنس آئے گی اور انسان اپنے مالک کی طرف، اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا۔ اب اگلی آیتیں لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اور انڈیڈ ہم نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 پیریڈز میں، اور ان کے بنانے میں ہمیں کوئی تھکان نہیں پہنچی، تو صبر کیجئے اس پر۔ یہ لوگ آپ کے بارے میں کمنٹ پاس کرتے ہیں، اور تسبیح اور گلوری بیان کیجئے اپنے رب کی سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات میں بھی تسبیح بیان کیجئے اور سجدے کے بعد بھی۔ ان آیتوں میں مالک نے اپنی بے مثال قدرتوں کی طرف انسان کو متوجہ کرایا، جس سے انسان سوچے کہ یہ کوئی معمولی کلام اور کوئی معمولی میسج نہیں، بلکہ سنسار کے مالک کی طرف سے سندیش ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنا ڈالا، اور زمین و آسمان کے کریشن میں اسے کوئی تھکان نہیں پہنچی، اس کے سورسز ایگزاسٹ نہیں ہو گئے۔ یہ جو تم عمارتیں تعمیر کرتے ہو، ان کے بنانے میں سورسز اینڈ ریسورسز ضرور ختم ہوتے چلے جائیں گے، تمہاری انرجی بھی ایگزاسٹ ہوتے چلے جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا پاور لمٹ لیس ہے، اسے کسی سورس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس آیت میں ایک ایسی سوچ بھی انسانوں میں بن گئی کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنا دیے اور تھک کر کے 7ویں دن سنڈے کو آرام کیا، اور اس طرح ہفتے میں 1 دن کی چھٹی کا ایک نظریہ اور ایک کانسیپٹ بنا۔ بھائی ہفتے میں 1 دن کی چھٹی کوئی غلط بات نہیں ہے، انسان کو چینج کے لیے، اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے، اپنے کاموں سے 1 دن چھٹی کا ضرور چاہیے ہوتا ہے، کہ یہ انسان کی بیسک نیڈ ہے، لیکن اس میں اس آیت سے ہم کیسا بھونڈا میسج ڈیرائیو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھٹی کی ضرورت پڑی، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، بلکہ ہر ایک اس کا سوالی ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے، اور وہ رب ہے کہ ہر ایک کی پل پل کی ضرورتوں کو اپنی شان کے مطابق پورا کرتے رہتا ہے۔ جب پل پل کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور وہ بھی ہر ایک کی، تو چھٹی کہاں سے آئی؟ کیا یہ اپنے رب کی شان میں گستاخی کرنے والی بات نہیں ہے؟ بکواس بات ہے، یہ بھونڈی بات ہے۔ اب اس طرح کے کمنٹس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان بکواسوں پر آپ صرف اور صرف صبر کرتے چلے جائیں، اپنے رب کی قدرت اور اس کی گلوری کو اپنے دل میں، اپنے جی میں محسوس کیجئے صبح و شام، اور ان باتوں کو اگنور کیجئے۔ اور اگلی آیت میں عبادتوں کے تسلسل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات میں بھی جب آپ تنہائی میں ان کی سوچ پر غم اور افسوس کر رہے ہوں، تو اس وقت بھی اپنے رب کی گلوری کو اپنے ذہن میں ریکلیکٹ کرتے ہوئے اپنے وجود کو، اپنے ضمیر کو، اپنے اندرون کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیجئے، سجدہ ریز کر دیجئے۔ اب اگلی آیتیں لیتے ہیں۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ۔ ذرا غور سے سنو، جس دن آواز دینے والا آواز دے گا قریب کی جگہ سے، جس دن سب کے سب حقیقت میں ایک زوردار آواز سنیں گے،
یہ وہ دن ہوگا کہ اپنے اپنے ڈپازٹ پلیسز سے نکل رہے ہوں گے. بے شک ہم ہی لائف اینڈ ڈیتھ کو ڈیل کرتے ہیں اور سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. جس دن پھٹ جائے گی زمین بہت تیزی کے ساتھ اور تمام مخلوق کو جمع کرنا ہم پر کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پھر ریمائنڈ کروایا کہ دنیا کی رنگینے میں، اس کی سجاوٹ اور ڈیکوریشن میں کھو مت جانا. اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیشہ کی نہیں ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک ایسا مائٹی بلاسٹ سنائی دے گا اور یہ آواز کچھ اس طرح کی ہوگی کہ زمین کے چپے چپے پر ہر ایک کو اس طرح سنائی دے گی کہ بالکل اس کے قریب ہی میں کوئی دھماکہ ہوا ہو. اس طرح کی وارننگز پر انسان سوچتا ہے کہ کیا یہ سب ممکن ہے؟ کیا ایسا ہونے والا ہے؟ بالکل ہونے والا ہے. کوئی سائنس اس کو دریافت نہیں کر سکتی. صرف انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کے حادثوں پر غور کرے کہ کہیں بادل پھٹ گیا تو کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں بارش ایسی طغیانی پر آئی کہ آبادیاں اور شہر کے شہر برباد ہو کر کے رہ گئے، تو کہیں ایسی سونامی آئی کہ ہزاروں انسانوں کو ان کی عمارتوں سمیت نگل گئی. اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. کیا انسان کو یہ کافی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اس کے رب کے پاورز اور مائٹس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں. قرآن مجید قیامت کے تعلق سے جتنا انسان کو سیریس بناتے چلتا ہے اتنا ہی انسان قیامت کے بارے میں غفلت اور لاپرواہی میں جیتا ہے. ایک انسان اس وقت تک ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں سزا کا خوف نہ ہو. اب آخری آیت لیتے ہیں آج کے رکوع کی، جس میں فرمایا نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ہمیں خوب اچھی طرح پتہ ہوا کرتا ہے جو یہ کمنٹس پاس کرتے ہیں. آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ تو صرف قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے چلے جائیے اسے جو میری وعید سے خوف رکھتا ہوں. جب جب انسان کو نصیحت کی جائے تو اس کا ایگو، اس کی ہٹ درمی اور ضد آڑے آ جاتی اور وہ اپنے بڑپن کے جال میں اس طرح جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ اسے کوئی نصیحت قابل قبول نہیں ہوتی اور وہ نصیحت کرنے والے پر اپنے کمنٹس پاس کرنے لگتا ہے. سبھی انبیاء و رسول کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کو برے برے القاب اور نک نیمز دیے گئے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈھارس دے رہے ہیں کہ آپ غمگین نہ ہوں کہ یہ لوگ بات نہیں مان رہے ہیں. آپ کو ان پر کوئی زبردستی نہیں کرنی ہے اور اس کام کے لیے آپ کو اپوائنٹ بھی نہیں کیا گیا. بس آپ نصیحت کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے. جس کو میری وارننگ سے ڈرنا ہو تو وہ اپنی زندگی کی ڈگر کو خود ہی صحیح کر لے گا. اب ہم اس آیت پر سوچیں، کیا ہمارے وعظ اور کیا ہماری نصیحتیں قرآن کے تحت ہوتی ہیں یا اپنے ہی بنائے ہوئے قصے کہانیوں پر ہوتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کر دیں اور ہمارے وعظ مائنس قرآن ہوتے ہیں. کہنے کو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں اس پر اور کئی دلیلیں بھی قرآن مجید کی آیتوں سے دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت اتنی اجازت نہیں دیتا. بس آج کی مجلس کو اس بات پر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کسی بھی نبی یا رسول کو اللہ کا پیغام کنوے کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا، کنورٹ کرنے کا کام نہیں. یہ کنورژن کی غلط فہمی ہمارے ذہن میں کیسی پیوست ہو گئی میری سمجھ سے باہر ہے. الحمدللہ یہ 50 نمبر کی سورت شریفہ سورہ قاف اللہ نے آج مکمل کروائی. اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ آج کے درس میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے میں خود بھی نصیحت حاصل کروں اور آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان باتوں پر ضرور غور کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.